کون کال کر رہے ہیں بھائی؟ نام عبداللہ نام ہے میرا. عبداللہ حکم. جی جی میرے ابھی آپ نے دیکھ لی تھی نا حدیث کہ عائشہ نے عائشہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم تو یوسف والیاں ہو، تو اس کے پیچھے تو ایک پورا کانٹیکٹ ہے نا. آپ نے وہ تو نیچے والی بات تو مان لی. کانٹیکس پڑھو نا، کانٹیکس پڑھو، تم ہمیں سمجھاؤ. اگر کانٹیکس پڑھو اور سمجھا دو ہمیں. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضرت عائشہ کو کیا حکم دیا کہ کس کو کہو کہ تم پڑھو اور ہمیں سمجھاؤ بھائی. ہمارے نزدیک دیکھو اس کانٹیکس میں یہ ہے، میں آپ کو اگر میرا نظریہ چاہتے ہو تو میں بتاؤں، اگر اپنا چاہتے ہو تو اپنا بیان کرو، آپ کی مرضی. تم بات کرو یا میں بات کروں؟ تم بیان کرو. میں بیان کرتا ہوں نا. اب سنیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ابو بکر کو بولو کہ نماز پڑھائے. آپ کہتے ہو کہ جو یزید میں غلام یزید نام پتہ نہیں کیا رکھ لوں گا اگر اس کا اسلام ثابت کر دو گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو حضرت ابو بکر جن کو آپ کہتے ہو کہ بالکل ہی اسلام سے خارج ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں امامت کریں، تو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ تو اسلامی ان کا یہ دوسرا موضوع ہے نا. آپ نے دوسرا موضوع چڑھا نا. اگر آپ کے مولوی آئے انہوں نے ثابت کیا مولوی کیا ہوتا ہے؟ میں کسی مولوی کو نہیں مانتا. مولوی کو نہیں مانتے؟ اچھا، تو بات آپ کی نہیں ہے. تو عائشہ کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو صاحبہ یوسف ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ نہیں، تو صاحبہ یوسف ہے اس کا مطلب کیا؟ تم یوسف والیاں ہو. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس کا مطلب کہ کام اتر گیا. تو یوسف والیاں کون تھے؟ وہ یوسف والیاں کون تھی بھائی؟ انہوں نے جو بھی کیا وہ تو جو بھی کیا تھا انہوں نے جو. اچھا، اس کا مطلب یہ اس سے آپ کہتے ہو کہ کریکٹر اسیسنیٹ، مطلب ان کے کریکٹر میں بولتے ہو کہ یہ اس طرح کے کریکٹر میں کچھ نہیں کہتے. تم بولو وہ کون تھے نا، یوسف والیہ کون تھے، ہمیں سمجھاؤ. یا تو کہہ دو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان نہیں جانتے، قرآن نہیں جانتے، وہ نعوذ باللہ جاہل ہیں. یا یہ کہہ دو کہ نہیں وہ فصیح ہیں، بلیغ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیا کہیں. مانا میں نے مان لیا کہ یوسف والیہ کہہ دیا، ٹھیک ہے. یہ بات میں نے وہ حدیث لی ہے کہ جو آپ نے نیچے والا پورشن پڑھا اوپر والا سارا چھوڑ کر کیوں گئے؟ تو وہ سامنے والے نے عائشہ کے متعلق پوچھا تھا نا، نماز ابوبکر کے لیے تو نہیں پوچھا تھا. اس نے پوچھا تھا کہ عائشہ کے متعلق تمہارا عقیدہ جو ہے خراب ہے. میں نے کہا وہی پیغمبر والا ہے میرا عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے یوسف کی صاحبات ہو، تو وہ یوسف کی صاحبہ بنی. ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں یوسف کے صاحب، آپ مجھے دو باتیں بتائیں. یوسف کی صاحبات جو تھیں وہ مخلص تھی، مومن تھی، یعنی منافق تھی، غیر مخلص تھی؟ یہ مجھے بتائیں. جو بھی تھی، لیکن نہیں اس طرح نہ بولو. نہیں وہ اہل تقوی تھی یا فاجر تھی؟ یہ مجھے بتائیں. مطلب وہ صحیح نہیں تھی جو بھی تھی. ختم بات. بس میرا بھی یہ عقیدہ ہے کہ صحیح نہیں تھی. بس ختم بات. عائشہ صاحبہ یوسف ہے، ختم بات. عائشہ کی بات نہیں کر رہا میں تو حضرت ابوبکر کی بات کر رہا تھا. اچھا، ابوبکر کی جہاں تک بات کر رہے ہو نا، تو جس شخص نے یہ حدیث روایت کیا کہ بات سنو بھی، جواب سنو. کہ تم کہتے ہو کہ ابوبکر کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ تم جا کے نماز پڑھاؤ. کس نے روایت کی ہے؟ صاحبہ یوسف نے روایت کی. تم خود کہتے ہیں صاحبہ یوسف غلط لوگ تھے، جھوٹے لوگ تھے. ختم بات. پھر آپ نے کیوں نیچے یہ والی حدیث پیش کی اگر وہ غلط؟ کیونکہ وہ خود اقرار کر رہی ہے. ایک شخص اگر آپ کے سامنے اقرار کرے کہ میں قاتل ہوں، دنیا میں لوگ مانیں گے؟ ہاں مانیں گے کس نے قتل کیا. ایک شخص ابھی اقرار کرے نا اپنی ضرر میں، جو شخص اپنی ضرر میں اقرار کرتا ہے، ایک شخص اگر اپنے فائدے میں ادعا کرتا ہے، اپنے فائدے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اپنے فائدے میں ادعا کرو کہ بھئی میں بینک کا پریزیڈنٹ ہوں، تو وہ دلیل دیکھیں گے کہ واقعا آپ بینک کے پریزیڈنٹ ہیں یا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہہ دیں، اگر آپ، یہ پورے دنیا میں قاعدہ ہے، کسی بھی عدالت میں آپ چلے جائیں نا، اقرار العقلاء علی انفسہم جائز، کہ ایک شخص سوچے سمجھے، نشے میں بھی نہیں ہے، وہ پاگل بھی نہیں، وہ اپنے ضرر میں کسی بات کا اقرار کرتا ہے، تو وہ مقبول ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ حدیث غلط ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بالکل بیکار حدیث ہے. صحیح ہے. اب مجھے صرف دوسرا سوال میرا یہ، ٹھیک ہے آپ کا کانٹیکٹ، آپ کی بات صحیح ہے تقریباً. آپ نے کہا کہ عائشہ کو کسی کھاتے میں نہیں لینا،
ٹھیک ہے نہیں لینا. اگر عائشہ نے توبہ کر لی تو تب بھی وہ اس طرح کی ہوگی. تو نبی نے جو ثابت کرو کہ اس نے توبہ کیا نا, ثابت کرو توبہ کیا. پیغمبر اگر صاحبات یوسف نے, کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ تو نہیں بولتے نا, ان کو تو پتہ ہے. اگر صاحبات یوسف نے توبہ کیا تھا تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ عائشہ نے بھی توبہ کیا تھا. قرآن میں دکھاؤ, صاحبات یوسف کی کہانی تو قرآن میں موجود ہے, ان کا توبہ نہیں ہے. ان کی دشمنی نبی اللہ یوسف سے, ان کی دنیا پرستی, ان کا فجور, ان کا نفاق, ان کی بے ایمانی, ان کی جھوٹ, ان کا مکر پیغمبر یوسف علیہ السلام کے خلاف, یہ سب معلوم ہے. ٹھیک ہے نا, ان کا توبہ تو کہیں نہیں ہے. صاحبات یوسف توبہ کیا تھا, صاحبات یوسف نے توبہ کیا تھا. یہ آپ تو بالکل معاف کر رہے ہیں یار. کیا کر رہے ہیں؟ میری بات سنیں, تم سے نہیں کریں, میری بات سنیں. حضرت عائشہ علیہ السلام نے علیہ السلام کیوں بولتے ہو پھر, اور حضرت کیوں بولتے ہو جب پیغمبر نے فرمایا کہ صاحب یوسف ہیں, اور تم کہتے بھی کہ صاحب یوسف غلط لوگ تھے, تو حضرت کیوں کہتے ہو؟ یہ بات آپ سے چلو نہیں کرتا, مجھے صرف اس بات کا جواب